مجھے بھی اور آپ کو. پھر آئیے سوچئے وہ کون سے عمل ہیں جو اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں اور مرنے کے بعد ہمیں اس کا اجر ملے. سب سے پہلا بڑا عظیم عمل ہے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر جاؤ. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. آپ سمجھو گے کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کی قبر پہ بیٹھ کے 10 قرآن ختم کرے گا. یہ مولویوں نے ڈرامے بنا کے آپ کو دے دیے ہیں. مولویوں کا پیٹ تو بھرے گا, آپ کا نامہ اعمال نہیں بھرے گا. ان کی دکانداری تو چلتی رہے گی اس طرح. سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے آپ کا بیٹا دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ باپ تیرے پاس آ گیا ہے, میری ماں تیرے پاس آ گئی ہے, تو ان پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کی. پیارے بھائی, آپ کا معصوم بچہ 4 سال کا بچہ وہ تیزاب گھر میں پڑا ہو, اس کی بوتل کو اٹھا کر کھیلنا چاہے, ہاتھ لگانے دو گے بچے کو؟ آگ جل رہی ہے اور وہ بھاگ کے کوئلہ اٹھانا چاہتا ہے, اس میں بڑی چارمنگ ہے, بڑی لائٹ ہے, بچہ ہے, اسے تو نہیں پتا گرم ہے یا ٹھنڈا. آپ ہاتھ میں لینے دو گے؟ جب دنیا کی ان برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے بچے کی نگرانی کرتے ہو, تو اپنے بچے کے ہاتھ میں جب آپ نے ریموٹ کنٹرول دے دیا, اس کے سامنے چینل کھول دیے, اس کے سامنے نیٹ کی دنیا آن کر دی, اب وہ برباد ہو رہا ہے. کیا یہ بربادی آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہے؟ بچے کی نیک تربیت کر کے جائیں, اس کو علم دے کر جائیں, اس کو قرآن سکھا کر جائیں, اس کی اسلامی تربیت کی بچپن سے فکر کریں, اس کو دعائیں سکھائیں, اس کو مسلمان بنائیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بہترین صدقہ جاریہ ہے مرنے کے بعد نیک بیٹا جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے. وہ علم جو دنیا میں آپ سکھا گے وہ پھیلتا رہے گا, پھولتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, آپ کا اکاؤنٹ رن رہے گا. آپ نے کسی کو نماز سکھا دی, آپ نے کسی کو عقیدہ سکھا دیا, آپ نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا, آپ نے کسی کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروا دی. اب جب تک قرآن کا قاری پڑھے گا آپ کو اجر ملے گا, اور اگر وہ قرآن پڑھانے والا بن جائے تو جب تک قرآن پڑھایا جائے گا وہ شاگردوں سے شاگردوں میں منتقل ہوتا جائے گا. آپ کا ثواب, آپ کا نامہ اعمال, آپ کا میزان, آپ کا ترازو بھاری ہوتا رہے گا. صدقہ جاریہ, آپ نے کنواں کھلوا دیا, آپ نے مسجد بنوا دی, آپ نے مدرسہ بنوا دیا, آپ نے یتیم خانہ بنوا دیا, آپ نے کہیں کوئی درخت لگوا دیا, کوئی مسافروں کے آرام کے لیے کوئی بندوبست کر دیا, کوئی ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا, کہیں نلکا کھدوا دیا. صدقہ جاریہ جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملنا ہے, دنیا میں کر کے جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنی حیثیت کے مطابق, پرندے کے گھونسلے کے مطابق اگر مسجد بنا دے اتنی چھوٹی سی, اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو اپنی استطاعت کے مطابق یہ وہ نامہ اعمال میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1631 کو سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. جب آدم کا بیٹا مرتا ہے اس کے سارے نامہ اعمال کے دنیا کے معاملات اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں. 3 عمل ایسے ہیں مرنے والا مر کے مٹی میں چلا گیا, اس کا ثواب کم نہیں ہوگا, اس کی وہ نیکیاں رکیں گی نہیں. اور اس کے اندر سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے, علم ہے جو پڑھا کر گیا, نیک بیٹا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا رہے. اور دعا کون کرتا ہے؟ نیک بیٹا ہی کرتا ہے. ایک شخص کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بے نماز, فجر کی نماز پڑھ کے لوگ مسجد سے نکلتے ہیں, وہ اپنے گھر سے نکل کے دکان کھولا کرتا تھا, میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا. اپنے باپ کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیا کرتا تھا. ارے جس نے رب کا حق نہیں پہچانا وہ باپ کا حق پہچانے گا؟ جس کو آپ نے مسلمان نہیں بنایا وہ آپ کا فرما بردار بنے گا؟ جس کو آپ نے اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا, تربیت نہیں کی, تعلیم نہیں دی, محنت نہیں کی, سمجھایا نہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ بڑا ہونے کے بعد آپ کے حکموں کے سامنے وہ سر جھکا لے؟ جو رب کے سامنے نہیں جھکاتا آپ کا بھی نافرمان بنے گا. اپنی اولاد کی تربیت کیجئے.